1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ. اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کریو پڑھ ظالما. انہاں لکھیا ہے کہندے جی بمب تو بڑے آوندے سن پر صاحب چوڑے والا بابا پھڑ پھڑ کے وچ پائی آوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تے سٹی آوندا سی. بعد چ پتہ لگا کون ہے. کسے نے کہا داتا صاحب سن, کسے نے کہا بابا صاحب سن, کسے فرمایا مولا علی گھوڑے تے حسن حسین نوں لے کے آئے سن. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو, اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے. جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے, کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روزے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روزہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے. تو عرض کی گئی, انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا, میں مدد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر, آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے. کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا, حضور کی نگاہ فیض سے قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود. ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہتے جی 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی. سبز چوگا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن. یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے, راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جیلم کا پل تو بڑا ہے جی. داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں. مان لو اس کو پھر صاحب کرامت, اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں. اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد, نہیں پکڑ سکے. آج بھی چلے جائیں, کراچی کی بہترین ہیروئن چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی. اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں. بھائی ٹھیک ہے, پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے, انہیں سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال. چلو چھوڑ دو ملک کو. اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے, جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں, جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں, ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو. یہ باتیں کریں گے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کاٹ جاتی ہے. اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا, تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. دعویٰ نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں, یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا جی, وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن ہی بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا, اسٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت اسٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کی حضرت کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا, ڈیزل بندے کا نا آج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا, حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. ٹرین صرف روک سکتے جے, ٹرین بنا نہیں جا سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی, 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے, وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے.
آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے, وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی, لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ اسٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے, نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا, انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں. کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں, تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی. کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنیں ان کے, بھائی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. دعویٰ نمبر 5, یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی, نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نا جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں, اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے, اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں قافلے لٹتے تھے, عرب لوگ اتنے غریب تھے, کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے, 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے. اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی, کرسچنسن, کرنل ایڈون ریٹائرڈ, انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا, تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے, نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی, تیل بھی کراس ہو گیا سی, 7 زمینیں نہیں پائی تھلے, لیئرز ہیں, تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا. ان کے دعوے سنیں. دعویٰ نمبر 6, وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں, ان کی کرامت ہوتی ہے, آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں, ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور چھاڑ دو اللہ دے بندے ہو, دل کا حال چھوڑ دو. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا, مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے, بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو. اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے منو دسے میرے تے احسان کرے. سمجھانا تو دور کی بات, وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں, کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو بتائیں, جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا, وہ بھی نہیں آتے, نہیں انجینئر صاحب نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ, اللہ کو تو آتی ہے, اللہ سکھائے نا. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائے سامنے. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی, وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے, تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے. یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے. اینی موٹی اینک لگی ہے. کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے, اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے, جھوٹ. دعویٰ نمبر 7, اور دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. سرکار نہیں, ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اسی اڑ کے دسو, اولیاء اللہ نے تو چھڑو. عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا, اڑو. میں پڑھے میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے, کوئی بزرگ اڑ کے بتائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائے نا, اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں. یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں, اگے جا کے لینڈ کرے گا, اتنے نہیں لینڈ کرتا. جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھے پھر. جی مچھلی سانس روک سکتی ہے, مچھلی تیر سکتی ہے, بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا, کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے, ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں, 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے. پریکٹس کے بغیر 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے, مر جائیں گے.
میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے. جان چھڑواؤ سارے بزرگوں کو. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دے, وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیروں نال کرو. اور ان کا خدا ہے نا جی, سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دے, اس کے بعد ان کو ڈیسائن کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا. اور کچھ نہیں, منارے پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے یہ جو اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے, پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد بن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجین نہیں کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی, یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی, یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی, تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندہ دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نہیں کرامت ہوتی ہوئی جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے, اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا, کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے, زہر چھوڑ دو, تیزاب میں دیں گا, عام تیزاب, تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے, ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے, بسم اللہ پڑھ کے اس میں, چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو, یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے, اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے, وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے, آگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں, اثر نہیں کرتا. پلانیا زہر بہت سستا زہر ہے, یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو ہمیں واقعہ سنائے نا وہ سچی بچی نہ بلا دینا یار, متھے لگے گا. انہوں نے کہنا روح افزا نہیں لکھنا ہوا ہے جو بزرگوں تے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے.